آج میں آپ کو مدینہ میں وائرل ہونے والے بابا جی سے متعلق کچھ باتیں بتانے والی ہوں۔ آخر اب یہاں ہمارے لوگ ان کے ساتھ کر کیا رہے ہیں اور ایسا ہو کیوں رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کو ان سب چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اب ظاہر ایسے کیا جا رہا ہے کہ بابا جی کو پیری فقیری کی جانب لایا جا رہا ہے، جو کہتے ہیں کہ اب اتنا فیم مل گیا تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو خدارہ یہ مت کیجیے، معصوم بزرگ ہیں، خدارہ ان پر رحم کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ خود پر بھی رحم کیجیے۔ چاہ کہ اس پر بات کی جائے یا نہ کی جائے، لیکن اس کو بزنس نہ بنا لیں، اس کو کاروبار نہ بنا لیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں پر کوئی آستانہ کھل جائے، بعد میں کوئی گدی قائم ہو جائے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں فرح اقرار، اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ سب جہاں کہیں ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ خوش باش انداز سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں۔ آج میں آپ کو مدینہ میں وائرل ہونے والے بابا جی سے متعلق کچھ باتیں بتانے والی ہوں۔ یہ بتانے والی ہوں کہ آخر اب یہاں ہمارے لوگ ان کے ساتھ کر کیا رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے اور ایسا ہو کیوں رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں نے بہت سی ویڈیوز بھی دیکھیں ان بابا جی کے حوالے سے، بہت سے ولاگز بھی دیکھے، بہت سی خبریں بھی پڑھیں، اور خاص طور پر سعودی میڈیا میں یہ بہت زیادہ خبر وائرل ہوئی، جس میں دیکھا گیا کہ ایک بزرگ ہے، نورانی چہرہ ہے، ان کے سر پہ ایک سفید چادر ہے، ہاتھ میں انہوں نے عصا تھاما ہوا ہے اور وہ سادہ سے لباس میں مدینہ میں گھومتے ہوئے دکھائی دے رہے۔ کسی کو نہیں معلوم تھا یہ شخص کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ ایک دم سے ویڈیو وائرل ہو گئی، جہاں پر لاکھوں زائرین جاتے ہیں، بلکہ لاکھوں کم کہہ رہی ہوں، اربوں کھربوں کے حساب سے زائرین ہر سال جاتے ہیں، اور وہاں پر کوئی کسی کو پہچانتا بھی نہیں ہے۔ شاید ایک مرتبہ سے دوسری دفعہ دیکھنے پر بھی پہچان نہ پائے، لیکن ان بابا جی کو ایسی شہرت ملی، یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ اور جب بابا جی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی گئیں تو یہ پتہ چلا کہ بلوچستان کے رہنے والے ان صاحب کا نام عبدالقادر مری بلوچ ہے، جو کہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ محنت مزدوری کر کے اپنی پوری زندگی گزاری، اور ایک خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کے گھر جانا ہے، اور جیسے تیسے کر کے پوری زندگی کی کمائی کو اکٹھا کر کے وہ وہاں پہنچتے ہیں۔ اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھیے، کیسی نوازشات کی برسات کرتے ہیں اس بزرگ پر کہ ان کو شاہی مہمان بنانے کی خواہش شاہی خاندان کی جانب سے کی جاتی ہے۔ جاوید آفریدی صاحب بھی ان کو حج کا کہتے ہیں، ان کے گھر کو پکا کرنے کی بھی بہت لوگوں کی خواہش ابھرتی ہے دل میں۔ اور دیکھیں کہ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے نہ جانے کیسے پوری زندگی میں اتنی کمائی کی ہوگی، اتنے پیسے جمع کیے ہوں گے کہ وہ عمرے پر جا سکیں۔ تو یہاں پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آج کی دنیا میں بھی معجزات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور ایسی خواہش ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ بزرگ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے دل میں ایسی کوئی دنیاوی خواہش ہو۔ یہ صرف اللہ کے گھر جانا چاہتے تھے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا، اور ایسے دکھایا کہ ساری دنیا ان کو جان گئی، پہچان گئی۔ تو جناب، میں بات کر رہی تھی ان بزرگ کے حوالے سے جن کو اب ہم مدینہ والے بابا جی کے نام سے جانتے ہیں۔ بابا جی واپس آ گئے، بابا جی کا بڑا شاندار استقبال کیا گیا، اور وہ اتنے بزرگ ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو ان سب چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ شاید وہ ان تمام باتوں کو، ان دنیاوی معاملات کو ٹھیک طریقے سے سمجھتے بھی نہیں ہیں، لیکن ابھی جو کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جیسا کہ میں نے ویڈیو کے آغاز میں بھی آپ کو کہا تھا کہ اس کے بارے میں مجھے بات کرنی ہے، وہ کچھ ٹھیک نہیں کیا جا رہا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کے دل کی خواہش پوری کی، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ انتظام بھی ہو گیا کہ ان کو کہا گیا کہ آپ حج پر آ جائیں، آپ شاہی مہمان ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کی یہ خواہش کو بھی پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر جائیں، حج کی سعادت بھی وہ حاصل کر پائیں۔ لیکن ہمارے لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ واپس آئے، استقبال کرنا اچھی بات ہے، محبت کرنا اچھی بات ہے، عقیدت رکھنا اچھی بات ہے۔ میں نے کچھ ایسی تصویر دیکھیں جس میں بابا جی سے دم کروایا جا رہا ہے۔ دم کرنا بھی کوئی غلط بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی تاثیر موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہم آپ کوئی بھی شخص پڑھے تو اس سے بھی افاقہ ہوتا ہے۔ ایسی بہت سی قرآنی آیات موجود ہیں جن کو پڑھنے سے ہماری مشکلیں، ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، ہماری تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ لیکن اب ظاہر ایسے کیا جا رہا ہے کہ بابا جی کو پیری فقیری کی جانب لایا جا رہا ہے۔ یہ وہ خود نہیں کرے، وہ تو ایک معصوم سادہ انسان ہے، ان کو وہاں پر بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کی کوئی ویڈیو بن گئی ہے، اس طرح سے ساری دنیا ان کو جاننے پہچاننے لگی ہے۔ لیکن ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں،
رشتہ دار ہوتے ہیں، خاندان کے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اب اتنا فیم مل گیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے، تو خدا را یہ مت کیجیے، معصوم بزرگ ہیں، ایسی توہم پرستی میں مت پڑے، ان بدعات کی طرف نہ جائیں۔ اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں دین اسلام کا تو اس میں بھی ان تمام چیزوں کی ممانعت ہے۔ ایک بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت شہرت دی ہے اور اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، اللہ کے بہت عبادت گزار رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا کلام بھی پڑھتے ہوں گے، ان کے دم میں تاثیر بھی ہوگی، لیکن اب ان کو ایک مخصوص حلیے کے باعث جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے شہرت دی، جتنی کرم نوازی ان پر کی، ارد گرد کے لوگ اس طرح کی چیزوں میں ان کو نہ لے کر جائیں۔ ہم تو اکثر دیکھتے بھی رہتے ہیں، ہم نے اس طرح کے بارہا پروگرامز بھی کیے ہیں کہ جہاں پر پیر فقیر موجود ہوتے ہیں، وہ جعلی پیر فقیر ہوتے ہیں، لیکن یہ تو ایک بڑے سچے انسان ہیں، بڑے شفیق انسان لگتے ہیں، بڑے ہی معصوم بزرگ لگتے ہیں۔ خدا را ان پر رحم کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ خود پر بھی رحم کیجئے، کیونکہ جب ہم ایسی چیزیں کرنے لگتے ہیں تو یہ چیزیں اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہیں، ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ میں چاہتی تھی کہ اس چیز پر بات کروں، ایک آدھ دن میں نے سوچا کہ اس پر بات کی جائے یا نہ کی جائے، پھر میرے دل نے کہا کہ نہیں، اس بات کو کہنے میں، لوگوں کو بتانے میں یا سمجھانے میں کچھ غلط نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ ہی ہیں، ہم ہی میں سے کسی نہ کسی کو یہ بات کہنی ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ممنوع ہے، بدعات ہمارے ہاں ممنوع ہے، توہم پرستی ممنوع ہے۔ اس طرح جس چیز کا تعلق نہیں ہوتا کسی انسان سے یا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگ شخصیت ہے، ان کے پاس جائیں، اپنی عقیدت کا اظہار کریں، محبت کا اظہار کریں، ان سے ملیں، اللہ کا کلام آپ ان سے سننا چاہتے ہیں سنیں، آپ ان سے دم کروانا چاہتے ہیں اللہ کے کلام پڑھ کے، اگر وہ وہاں پر پھونک مار دیتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو بزنس نہ بنا لیں، اس کو کاروبار نہ بنا لیں، یہ نہ کریں کہ ان کے پاس لوگ آنے لگیں، پھر نذرانے پیش کیے جانے لگیں، پھر وہاں پر منتیں مرادیں مانی جانے لگیں، اور پھر ایسا نہ ہو کہ وہاں پر کوئی آستانہ کھل جائے، پھر ایسا نہ ہو کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ ان بزرگ کو لمبی زندگی عطا فرمائے، لیکن ایک نہ ایک دن پلٹ کر ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے، بعد میں کوئی گدی قائم ہو جائے، کوئی مزار قائم ہو جائے، جیسا ہم بہت سی سلسلوں میں دیکھتے ہیں، تو یہ نہ کیجیے۔ بحیثیت قوم بھی یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، بحیثیت انسان بھی ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، بحیثیت مسلمان بھی ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں آج کی ویڈیو کے ذریعے سے آپ سے یہ گزارش بھی کرنا چاہ رہی تھی اور اس بارے میں بات بھی کرنا چاہ رہی تھی کہ اب جو ہم ان بزرگ کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے۔ محبت ضرور کریں، عقیدت ضرور کریں، لیکن یہ سب کچھ جو آپ کر رہے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے، خدا را یہ مت کیجیے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔